السلام علیکم۔ خرم کی کتاب پڑھتے ہوئے اچانک دیوار پر نظر پڑی تو اس کی چینخ نکل گئی۔ کیا ہوا خرم بیٹے؟ ماں نے اسے پریشان دے کر خرم سے پوچھا۔ وہ امی، سامنے دیوار پر۔ اس نے گھبرا کر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار پر ایک چوہا ایک بل میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم کیسے کشمیری بچے ہو جو ایک چوہے سے ڈر گئے؟ بڑے ہو کر تمہیں تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس سرزمین کے لیے بھارتی فوج سے لڑنا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، امی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان معمولی جانوروں سے نہ ڈروں، مگر نہ جانے کیوں میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو ایک عجیب سا خوف مجھ پر طاری ہو جاتا ہے۔ اس خوف کو ختم کرو۔ تمہیں تو بہت بہادر بن کر دکھانا ہے، کیونکہ بہادر لوگ ہی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ بزدل لوگوں پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو، اپنی موت کے خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں ہی دبکے رہتے ہیں۔ خرم ایک ذہین اور ہوشیار لڑکا تھا۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ایک روز خرم کسی کام سے صبح گھر نکلا تو رات کے تک نہ لوٹا۔ گھر والوں کو سخت تشویش ہوئی۔ کافی تلاش کے باوجود اس کا سراغ نہ مل سکا تو سب تھک ہار کر بیٹھ گئے اور غیب سے مدد کی توقع کرنے لگے۔ اس روز ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ خرم کے والد نے لپک کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ اندھیرے میں ایک سایہ نظر آیا۔ بجلی چمکنے پر محسوس ہوا خرم کھڑا ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ خرم تمہاری یہ حالت کیا ہوا تمہیں؟ باپ نے خرم کو سینے سے لگایا۔ ابو میں دہشت گرد ہوں، اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس کی والدہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماں شدت جذبات سے رونے لگی۔ تو پھر بھارتی فوج کیوں کہتی ہے کہ دہشت گرد ہوں؟ وہ کہتے ہیں کشمیر کا ہر بچہ، نوجوان اور بوڑھا دہشت گرد ہے۔ وہ ظالم درندے ہیں، دراصل ہماری تحریک کا کچلنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مگر تم ایک ہفتے سے کہاں تھے اور تمہاری یہ حالت کس نے بنا دی؟ اس کی والدہ نے پوچھا۔ وہ امی جان، مجھے تمہاری بھارتی فوجی اغوا کر کے لے کر گئے تھے۔ انہوں نے یہ میری حالت ٹارچر سیل میں تشویش کے دوران بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دہشت گرد ہوں اور حریت پسندوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ حالانکہ امی، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات، میں تو خود معمولی چوہوں سے ڈر جاتا ہوں۔ میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مجھ پر مزید تشدد کیا۔ یہ دیکھی میری کمر، مار مار کر کیسی حالت بنا دی انہوں نے۔ مگر میں نے کبھی سوچ لیا کہ اب میرا مرنا اور جینا مجاہدین کے ساتھ ہے۔ امی، بھارتی مجاہدین کو ہی دہشت گرد کہتے ہیں نا؟ ہاں بیٹے، مگر تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو۔ اس کے والد نے کہا۔ چھوٹا ہوں تو کیا ہوا؟ مجھے پر جو الزامات لگا کر تشدد کیا گیا، کم از کم وہ جرم تو کر لوں۔ اس کے بعد زندگی رہی تو پھر سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ خرم کو صحت یاب ہونے میں 1 ماہ لگا۔ جسمانی طور پر وہ تندرست ہو گیا، مگر ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا۔ ایک روز اس کی امی کمرے میں کسی کام سے آئی تو دیکھا کہ خرم لکڑی سے کسی چیز کو مار رہا تھا۔ خرم، کیا کر رہے ہو؟ ماں نے پوچھا۔ امی، ایک چوہے کو میں مار رہا تھا۔ خرم نے چوہے کو دم سے پکڑ کر اٹھایا۔ تمہیں اس سے ڈر نہیں لگا؟ ماں نے حیرت سے پوچھا۔ امی، میں بہادر بننا چاہتا ہوں تاکہ بھارتی فوجیوں سے مقابلہ کر سکوں۔ آج اپنے دل سے خوف نکال کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈروں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے دل سے خوف نکال دیا۔ ماں نے خوشی سے اسے چوم لیا۔ وہ دن خرم کی والدہ کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہوا۔ جب صبح سے رات ہو جانے پر بھی خرم گھر نہ لوٹا تو انہیں سخت تشویش ہوئی۔ اس کے والدہ اور بھائی کی کوشش کے باوجود خرم نہ مل سکا۔ رات گئے اچانک سوپور کی پوری وادی دھماکوں کی آواز گونج اٹھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلحے کے کسی ڈپو میں آگ لگ گئی ہے۔ بہت دور بھارتی فوجی چھاونی کے قریب فضا میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اچانک مکان کے صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ سب گھر والے چونکے۔ کون ہے؟ خرم کے والد نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، خرم کی آواز آئی۔ سب گھر والے دوڑ کر صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ خرم خون میں نہایا ہوا تھا۔ خرم، میرے بیٹے، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ امی،
بہت پریشان ہوں کہ مجھ پر جو بھارتی فوجی درندوں نے الزامات لگائے ہیں تھے وہ میں پورے نہ کر سکا۔ ہاں البتہ کافی کوشش کے باوجود بھارتی فوجی چھاؤنی میں موجود اسلحے کے ڈبوں میں آگ لگا کر نہ صرف پوری چھاؤنی کو تباہ کر دیا بلکہ بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے خرم کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ خرم بیٹا، اس کی والدہ روتے ہوئے چیخی، بیگم بیٹے کی شہادت پر آنسو نہ بہاؤ۔ خرم کے والد نے اپنی بیوی کو تسلی دی، پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف فخر سے دیکھا۔ خرم بیٹا، تم نے شہادت کا رتبہ پا کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم واقعی عظیم ہو، تم بہادر ہو۔